دنیا کے تمام ان ممالک میں جہاں جمہوریت ہے، یہ سب سے غیر جمہوری بجٹ پروسیس ہے۔ ہم ماضی میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کے کانٹیکسٹ میں ہمارا بجٹ بنانے کا عمل سب سے غیر جمہوری ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام ان ممالک میں جہاں جمہوریت ہے، یہ سب سے غیر جمہوری بجٹ پروسیس ہے۔ لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں ہمارا بجٹ پروسیس کسی حد تک ڈیموکریٹائز ہوا ہے، اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 4 طریقوں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بجٹ پروسیس ڈیموکریٹائز ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2019 میں 2019 میں ہم نے ایک پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ پاس کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے مطابق پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا کہ بجٹ بننے سے پہلے ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو حکومت بناتی ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز آن فائنانس کو پیش ہونے لگا، اور وہاں ان کے سامنے فائنانس منسٹر یہ پیپر پیش کرتے تھے، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، اور پھر ان کے فیڈ بیک کو بجٹ پروسیس، بجٹ بنانے کے عمل میں شامل کرتے تھے۔ تو یہ پہلا ڈیموکریٹائزیشن کا عمل تھا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس سے ذرا پہلے 2013 کے اندر ایک اور ڈیموکریٹائزیشن کا اہم عمل ہوا تھا، جب قومی اسمبلی کے اندر رولز آف پروسیجر کے اندر ترمیم کی گئی، اور اس کے اندر یہ قرار دیا گیا کہ ہر وزارت اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اپنی متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجے گی جنوری کے اندر، اور پھر مارچ کے اندر وہ کمیٹیاں اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن لگا کے بھیجیں گی پھر وزارتوں کو، اور منسٹریز پھر جب یہ آئیں گی ریکمنڈیشن تو پھر ان کو 30 دن کے اندر اگر وہ انکارپوریٹ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں رپورٹ دیں گی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو۔ اس طرح الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو پہلی بار پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر اپنی رائے پیش کرنے کا، ریکمنڈیشن شامل کرانے کا ایک موقع ملا۔ تو یہ دوسری ڈیموکریٹائزیشن کا عمل تھا جو 2013 میں ہوا۔ اور تیسرا کام جو پچھلے کئی سال سے جاری ہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے متعلق ہے۔ 3 صوبائی اسمبلیوں میں، پنجاب، صوبہ سندھ اور بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے کہ بجٹ سے پہلے ایک پری بجٹ سیشن ہوتا ہے، اور اس پری بجٹ سیشن میں ممبرز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بجٹ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کن چیزوں کے اوپر پریورٹی ملنی چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اہم عمل ہے جس میں پبلکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اپنی رائے بجٹ کی فارمیشن کے اندر دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ بجٹ جب پیش ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ 3 اسمبلیوں نے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان نے یہ انتظام کیا ہے کہ بجٹ پاس ہو جانے کے بعد ہر کوارٹر کے اندر یہ حکومت یہ بتاتی ہے کہ بجٹ کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہو رہا ہے۔ تو پھر پبلک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کو دیے گئے تھے، ایلوکیشن ہوئی تھی، ان پہ خرچ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، تو اس طرح کے اور بہت سے سوالات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف نیگیٹو چیز کے اوپر ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ بہت سی چیزیں ابھی بھی ڈیموکریٹائز ہونے والی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حکومت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بجٹ ایک بار پاس ہو جائے تو اس کو بغیر پارلیمنٹ کی منظوری کے اس کے اندر ترمیم کرے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ بجٹ کو ڈسکشن کے لیے زیادہ وقت ملنا چاہیے، اس وقت 8-10 دن ملتے ہیں، اور کمیٹیوں کو بھی بجٹ جانا چاہیے کہ اس کے اوپر غور فکر کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 4 بہت اہم باتیں ہیں جو ڈیموکریٹائز کرنے کے لیے ہوئی ہیں بجٹ پروسیس کو، اور اس کا میں ذکر آج کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔